السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سال نو 2015 ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہمارے وہ نوجوان جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، شہروں میں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، 31 دسمبر کی رات جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ٹھیک 12 بجے جشن مناتے ہوئے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے بڑے ہوٹلز، ریسارٹس، پکنک اسپاٹس بک کیے جاتے ہیں اور کروڑوں روپے ضائع کیے جاتے ہیں اور ایک ناچ گانے کا طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ غیر مسلم نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان نوجوان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دکانوں میں نئے سال کی مبارکبادی والے کارڈز، نیو ایئر گریٹنگ کارڈز فروخت کیے جاتے ہیں۔ ہم اس موقع پر ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی محفلوں میں کیوں شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات پر خوشی ہے کہ ہماری عمر کے اتنے سال گزر گئے؟ اس پر خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا عقل سے سوچیں۔ اگر آپ کے گاڑی کا پیٹرول 5 لیٹر سے کم ہو کر 2 لیٹر ہو جائے تو کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ آپ کے جیب میں 1000 روپے سے گھٹ کر 200 روپے ہو جائیں تو کیا خوشی ہوگی؟ آپ کہیں گے بالکل نہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ کی زندگی کے 20 سال کم ہو چکے ہیں، کسی کے 25 سال کم ہو چکے ہیں، کسی کے 30 سال کم ہو چکے ہیں۔ اس پر خوشی کیوں کر ہو سکتی ہے اور اس پر جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں لگ رہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نئے سال کی آمد پر خوشی مناتے ہیں تو اس خوشی کے لیے پورے سال کا انتظار ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر پل نیا ہے، ہر دن نیا ہے، ہر ہفتہ نیا ہے، ہر مہینہ نیا ہے، تو کیا آپ ہر پل، ہر دن، ہر ہفتہ جشن منانے تیار ہو؟ آنے والے دنوں کی خوشی منانے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایکشن پلان بنائیں۔ آنے والے دنوں کی فکر کرتے ہوئے پڑھائی کی فکر کریں، محنت کریں، موت کی فکر کرتے ہوئے دین پر عمل کریں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ نیا سال کا جشن منانا مغرب والوں کی ایجاد ہے اور ہمارے نبی نے یہود و نصارہ کی نقالی کرنے سے منع کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، تم مغرب والوں کی ناچنے، گانے، شراب، موج مستی میں ہی نقالی کیوں کرتے ہو؟ تم سائنس میں، میڈیکل میں، میڈیسن میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں نقالی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ان چیزوں میں محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تعلیم میں نقالی کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ ہاں، اس میں تم کو محنت کرنا پڑتا ہے نا، اپنی آوارگی کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے موج مستیوں کے محفلوں میں شریک ہرگز نہ ہونا۔ یہ محفلیں آپ کے ایمان کو، آپ کے مال کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے اسلامی کلچر کو تباہ کرنے والی ہیں۔ سڑکوں پر، دیواروں پر، آفسوں میں ہیپی نیو ایئر لکھنا یا کل عام وانتم بخیر لکھنا نہ ہمارے مذہب سے اس کا تعلق ہے، نہ ہماری اسلامی تہذیب سے اس کا تعلق ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہ لکھیں اور نہ ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ کہہ کر مبارکبادی دیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کرنا مسلمانوں کی محترم و نیک شخصیات یعنی سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مسلمان
نئے سال کی مبارکبادی دینے یا وصول کرنے کو مسنون سمجھتا ہے، سنت سمجھتا ہے، تو یہ انتہائی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں مبارکباد دینا بدعت اور اس کا جواب دینا بھی ناجائز ہوگا۔ نئے سال کی آمد کو خوشی کا تہوار سمجھنا بھی ٹوٹلی غلط ہے دوستو، کیونکہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی خوشی کے بس دو تہوار ہیں، عید الفطر کی شکل میں، عید الاضحیٰ کی شکل میں۔ اس کے علاوہ عمومی اجتماعی طور پر کوئی بھی مسلسل آنے والا موسمی خوشی کے تہوار کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نوجوانوں، یہ بات مان کے چلیں کہ نئے سال منانے کی مروجہ تمام صورتیں شریعت کے خلاف ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ چاہے وہ نئے سال کی مبارکباد پر مشتمل کارڈز کا تبادلہ کرنا ہو، پارٹیز و پروگرامز منعقد کرنا ہو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بلکہ ایسے موقع پر یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کا مزید ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم اپنے اچھے یا برے انجام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا اس انجام کو قبول کرنے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا کل اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور آخرت میں جواب دہی کے لیے ہم تیار ہیں؟ گزرے سال میں ہم نے کہاں کہاں اور کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں، کتنے حقوق اللہ کے اور کتنے حقوق بندوں کے برباد کیے ہیں۔ انفرادی اجتماعی اعتبار سے ہماری طرف سے ہماری ذات کو اور معاشرے کو، امت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری انفرادی اجتماعی حالت آج ایسی کیوں ہے، اور آج ہم پچھلے سال کی نسبت کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آنے والے سال کو گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم نے کوئی ایکشن پلان بنایا ہے؟ نہیں ہے دوستو۔ جو غلطیاں ہم سے گزرے سال میں ہوئی ہیں، دوبارہ ان غلطیوں کو دہرانے سے ہم اپنے آپ کو کیسے روک پائیں گے؟ کیا پلان ہے روکنے کا؟ کیا ہم آنے والے سال میں اپنی ذات سے خود کو، معاشرے کو، اس امت کو اور سب سے بڑھ کر اللہ کے اس دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کا پلان ہے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور انہیں نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھنا آتا ہے؟ کیا نماز کی ساری دعائیں بھی ہمیں یاد ہیں؟ کیا نماز جنازہ کی دعا بھی ہم کو یاد ہے؟ کیا روز مرہ پڑھی جانے والی دعائیں بھی ہم کو یاد ہے؟ اگر نہیں تو خوشی کس بات کی ہے میرے بھائی؟ چلو اس آنے والے سال میں یہ سارے کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ نئے سال کی آمد ان تمام باتوں کے عملی جواب کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو آنے والا سال ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سال بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔